یہ سوچ خمینی، یہ سوچ پرانی ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ معاشرہ نظام ولایت کا ہے تو بغیر لیڈرشپ کے سروائیو نہیں کر سکتا، اس کا لیڈر ہونا ضروری ہے۔ اب نماز جماعت کا ایک کو کیا بناؤ؟ لیڈر بناؤ۔ فرمانیت جماعت کرو، اب کہو گے اللہ اکبر، جماعت جیسے شروع ہوئی حمد سورہ تو نہیں پڑھے گا، تیری طرف سے امام جماعت پڑھے گا۔ مطلب جس کو تم نے امام بنایا اب وہ آگے ایڈریس کرے گا، تمہیں کیا رہنا ہے؟ خاموش۔ کربلا یہ بتاتا ہے نا، ایک لفظ بتائیے کربلا میں بھتیجوں نے، بانجوں نے، بھائیوں نے امام حسین پہ اعتراض کیا نہیں، بہنوں نے، بھابیوں نے کہ اب عبداللہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہمیں، میدان کارزار ہے، آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، آپ ہمیں لائے کیوں، چھوٹے بچوں کو لائے کیوں؟ نہیں، یہ نظام ولایت ہے۔ فرما امام آگے، ماموم خاموش رہے گا۔ حکومتوں سے بات کرنی آپ کا کام نہیں، لیڈر کا کام ہے۔ معاملات میں بات کرنی آپ کا کام نہیں، لیڈر کا کام ہے۔ معاشروں میں لیڈرشپ کیسے تباہ ہوتی ہے؟ ہر ایرے غیرے کو اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں اور وہ ٹیبل ٹاک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیبل ٹاک کرنا تیرا کام نہیں، نظام ولایت میں لیڈر کا کام ہے۔ جسے تم نے کیا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے۔ امام ہے، آپ ماموم ہو، خاموش رہو گے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے بالکل گونگا ہی رہنا ہے، نہیں، نظام ولایت میں آپ کو بھی بولنے کا حق ہے، لیکن رکوع میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے، سجدے میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے، قنوت میں جاؤ تو بولنے کا حق ہے، اور اتنا حق ہے کہ جو امام بنے گا آپ نے چننا ہے، آپ نے دیکھنا ہے عادل کون ہے، آپ نے دیکھنا ہے زاہد کون ہے، اور جب اتفاق ہو جائے فلاں کو بنانا ہے، اب جب بنا لیا وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اب تم نے اس کی امامت سے باہر نہیں نکلنا۔ پہلے وہ رکوع میں جائے گا پھر تم رکوع میں جاؤ گے، پہلے وہ سجدے میں جائے گا پھر تم سجدے میں جاؤ گے۔ اب فرمایا ربط امام، رہبر اور عوام کیسا ہونا چاہیے؟ امام جماعت، نماز جماعت کیسے؟ فرما امام جماعت، اب یہ فرائض امام جماعت میں سے وہ دیکھے کہ میرے پیچھے جو نماز جماعت پڑھ رہے ہیں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، تاجر ہیں، کس ایج کے ہیں۔ اگر بوڑھے ہیں تو نماز آہستہ پڑھائے گا۔ بوڑھا آدمی سجدے سے اٹھائے نہیں، امام جماعت کھڑے ہو گئے، تو مطلب یہ کیسا امام ہے جو پبلک کو لے کے ساتھ چل نہیں رہا۔ یہ لوازمات امام اور ماموم ہے۔ فرمایا اگر معاشرے کا رہبر اور لیڈر بنا اس نے معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بوڑھے ہیں تو آہستہ پڑھائے گا، جوان ہیں تم انینے سے پڑھائے گا، تاجر حضرات پیچھے کھڑے ہیں، دکاندار ہیں، مسجد مارکیٹ میں ہے، وہاں تیز نماز پڑھائے گا تاکہ جلدی جلدی اپنی دکانوں تک واپس پہنچے، ضرورتوں کو دیکھے گا۔ اور فرمایا اگر امام کہیں خطا کرے، ماموم کا کام ہے امام کو یاد کرائے۔ ہاں، کتنی حساسیت ہے۔ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا، امام کھڑے ہونے لگے، کہ پیچھے سے ماموم اشارہ کرے گا جناب بیٹھنے کا وقت ہے۔ تیسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا اور کھڑا ہونا تھا، یہ بیٹھ گیا، پیچھے سے آواز دے گا بحول اللہ بحول اللہ، کہ جناب آپ تھوڑا بھول رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا امام کا کام ہے اگر 20,000 کی جماعت ہو، 20,000 کی جماعت، اور ایک بندہ دور سے دوڑا دوڑا آ رہا ہے، وہ اس جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، دور سے آواز دیتا ہے یا اللہ امام جماعت ذرا اپنی رکوع کو ذرا طولانی کریے گا، میں شریک ہونا چاہتا ہوں، کہ اس پر ہے کہ 20,000 کو روک کے رکھے ایک کو ملانے کے لیے۔ ہاں؟ آج ہم کیا کریں؟ شیعہ کو شیعہ سے توڑ رہے ہیں۔ آج کوئی ذاکر سے غلطی ہو جائے، کسی مولوی سے غلطی ہو جائے، دھڑا دھڑ کلپ بنتے ہیں، یہ مشرک بن گیا، یہ مقصر بن گیا، یہ مطلب دنیا حسین جوڑنے پہ لگے ہیں اور ہم توڑنے پہ لگے ہیں۔ اتنی سختی اگر آپ نے دکھائی تو پھر قیامت میں خود کیسے بخشے جاؤ گے؟ ہاں، درگزر کا معاشرہ ختم ہو گیا، بس ہر بندہ لگا ہے کہ میں یہاں سے ہوں، وہ وہاں سے، اس کو اس سے توڑو، اس کو اس سے توڑا جائے۔ کبھی بھی معاشرہ، اور عجب نہیں کہ ہم جماعت میں کب شریک ہوتے ہیں؟ جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کے اندر آؤ گے شامل ہو جاؤ گے۔ دوسرا بڑا پہلو زکوٰۃ ہے، نظام خمس ہے۔ حکومتوں کو بجٹ چاہیے، معصوم فرماتے ہیں ہم تجھے نظام دے کر جا رہے ہیں، تجھے کسی سے بجٹ لینے کی ضرورت نہیں، تم اپنے اندر سے ایک بجٹ بناؤ گے اور اپنے لیڈر کو دو گے، وہ اس سے اس نظام ولایت کو کیا کرے گا؟ مضبوط کرے گا۔ میں ایک تھوڑا سا خاکہ بنا رہا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے۔ مثلا پاکستان میں 2 کروڑ شیعہ ہیں۔ اب نظام ولایت کا فائدہ دیکھیے کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ کسی نے کہا پاکستان میں پرسنٹیج آف شیعہ کیا ہے؟ کہا کہ 30% شیعہ ہیں۔
हालांकि हकीकत में पाकिस्तान में 30% शिया नहीं है, रेशो 20-22 का है। ये 30% कहां से निकला? क्योंकि मर्दमशुमारी तो हुई नहीं कि आप कहेंगे घर घर गए और हमने पूछा शिया कौन है, गैर शिया कौन है। कहते हैं 30% का रेशो बैंकिंग सिस्टम से निकला। ज़ियाउल हक के जमाने में वाजिब किया गया कि हर पाकिस्तानी ज़कात देगा, नहीं भी देगा तो ऑटोमेटिकली भाई हम तो काट लेंगे, क्योंकि उलुल अम्र कौन है? वक्त का हाकिम है। और ज़कात किसे देनी है? वक्त के हाकिम को। अकीदा अहले सुन्नत। हमारे उलमा ने एतराज किया कि जनाब हम तो नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको कभी न माना था, न मानते हैं, न मानेंगे, हमारा अपना निजाम है, हम निजाम विलायत वाले हैं। प्रोटेस्ट हुआ, जो भी हुआ, पहली मर्तबा कानून पास किया गया कि सारे के सारे देंगे, शिया नहीं देंगे। अब शिया नहीं दे तो पता कैसे चले कौन सा अकाउंट शिया का है, गैर शिया का है? तो कहा कि साल के एंड पे फॉर्म आता है, फिल करवा लो, उसमें लिखो कि हम कौन है, शिया है। तो 20% शियों ने लिखवाया। 10% कौन थे? वो ईमानदार अहले सुन्नत थे, जिन्होंने ज़कात से बचने के लिए फॉर्म फिल करवाया कि हम भी क्या हैं, शिया हैं। फायदा आपका हुआ, रेशो क्या हो गया? बढ़ गया। अब अगर 20% भी शिया हैं, 22 करोड़ में 20% काउंट कर लें तो 2.5 करोड़ बनता है। 2.5 करोड़ शिया। रेशो निकालें, 2.5 करोड़ जिस कौम में शिया हो, कौमी असेंबली में सीटें कितनी होनी चाहिए, सेनेट में सीट्स कितनी होनी चाहिए? लेकिन तनासुब के हिसाब से न हमारी उतनी सीटें हैं, तनासुब के हिसाब से न उतने एमपी हैं, न एमएनए हैं, आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप निजाम विलायत में नहीं हो। एक पीर साहब भी हो ना, पीर साहब जिसके 10,000 मुरीद हों, ये एमपी एमएनए उसके दरवाजों पे जाते, जनाब अपने मुरीदों को कहो कि वोट किसे दें, हमें दें। उनको पता है जब शियों का कोई रहबर है ही नहीं, और अगर है तो शिया कौम उसकी मानती ही नहीं, उससे क्या जाके वोट मांगना। एक अनपढ़ भी मुर्शिद बना हुआ हो, उसके मुरीद हो, तो उसके दर पे ये सियासतदान भीख मांगने जाते हैं, हमें क्या दो, वोट दो। अब तसव्वुर कीजिए अगर आप निजाम विलायत में आ गए, एक रहबर बना, 2.5 करोड़ लोग उसके कहने पे रोडों पे आए भी, उसके कहने पे प्रोटेस्ट भी करें, वो कहे घर में बैठो तो बैठ जाएं, वो कहे वोट दो तो दें, ऐसे इताअत करें जैसे ईरानी कौम ने खुमैनी साहब की इताअत की थी। एक एक मां ने अपने 5-5 बच्चे कुर्बान कर दिए। ये रूहानी विलायत है, ये कोई स्टेटस की विलायत नहीं है। ऐसे मानते थे इमाम खुमैनी का निजाम विलायत वाला, हम ऐसे मानते हैं जैसे अमीरुल मोमिनीन की इताअत करते हैं। ग़ैबत इमाम में अगर कोई लीडर बना, ये निजाम विलायत का हिस्सा है कि आप उसकी इताअत करोगे तो आपको फायदा होगा। दुश्मन यही देखता है कि अपने लीडर की कितनी मानते हैं, कि शहीद हुसैनी को शहीद क्यों कर दिया गया, क्योंकि वो चीज क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। शिया कौम में ये कायद के फरमान पे जान भी कुर्बान है, ये कोई आम सनारा नहीं है कि मतलब शिया अपने लीडर के फरमान पे क्या करेगा, जान कुर्बान कर देगा ना। लुबनानियों ने हसन नसरत जान कुर्बान कर दी ना, यमनियों ने अपने लीडर के कहने पर बच्चे कुर्बान कर दिए ना। ये जब लीडरशिप आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती, जब एक लीडर हो। अब जब उनको पता हो कि अपने लीडर की बात मानते हैं, तो आप जितनी सीटें मांगो, वो सियासी पार्टी बोलेगी वोट हमें दो, 4 सीटें आपकी, जो वोट हमें दो, 4 सेनेटर आपके, वोट हमें दो, ये बजट आपके लिए हम क्या कर देंगे, मंजूर कर देंगे। अगर निजाम विलायत में रहोगे, दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत आबाद होगी। अब निजाम विलायत मतलब ऊपर आपका लीडर है, उसका ताल्लुक अवाम के साथ, आपके निजाम में ऑफिस बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये जो मसाजिद हैं, मसाजिद मोर्चे हैं निजाम विलायत के। हाँ, ये नमाज बच्चा पढ़ने आता है, निजाम विलायत में क्या पाता है, ट्रेनिंग पाता है ना, कि बेटा ये इमाम है, तू मामूम है, सुकून से नमाज में खड़ा हो, अपनी मर्जी से तू नमाज तोड़ नहीं सकता। जब तक इमाम जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहीं कहता, खड़े। नज्म कितना है, सारे रुकू में जाते हैं, सारे सजदे में जाते हैं। इनको क्या दी जा रही है? आपको ऐसे लगता है जैसे फौजी खड़े हैं ना नमाज जमात जब पढ़ते हो, फौज की ट्रेनिंग हो रही है। इतना नज्म और ज़ब्त सिखाया जाता है, एक फर्द आगे बाकी पीछे हैं। अब फरमाइए, ये फर्द आगे है, इमाम जमात के पीछे कौन खड़ा होगा? शरीयत में है इमाम जमात के पीछे वो खड़ा हो जो सेकंड में सबसे ज्यादा क्या हो, आदिल हो। इसके बाद अगर इमाम जमात पढ़ते पढ़ते कोई अटैक आया, कोई बीमारी आई, मुसल्ले पे गिर गया, जमात नहीं टूटनी चाहिए। कभी गौर किया? 1 मिनट के लिए लीडरशिप हटनी नहीं चाहिए। का फौरन इमाम जमात को साइड लाइन करोगे, 2 लोग उसको मस्जिद से हॉस्पिटल ले जाएं, जो इसके पीछे खड़ा है वो क्या आ जाएगा, आगे खड़ा हो जाए। अमीरुल मोमिनीन के सर पे जरबत लगी, इशारा किया हसन मेरी जगह पे आओ, नमाज नहीं टूटनी चाहिए।
شیعہ معاشرہ ایک لمحے کے لیے بغیر لیڈرشپ کے سروائیو نہیں کر سکتا. اب تصور کیجئے اگر ایک لیڈرشپ آئی, ساری مسجدیں کیا ہیں, اس کے پائیگاہیں بن گئیں, اس کے مورچے ہیں. مسجدوں میں کون رہتے ہیں؟ مولانا حضرات. اب گلی میں مسجد, محلے میں مسجد, شہروں میں مسجد, مطلب اس مولوی کا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ربط ہے. آپ کو انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ محلے کے مولانا کو پتا ہے بیوائیں کتنی ہیں, یتیم کتنے ہیں, کس جوان کو کیا مسئلہ ہے, کس گھر میں کیا پرابلم ہے. آلریڈی آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ نیٹ ورک موجود ہے نا. آپ کو نیا نیٹ ورک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ نے مساجد کو نظام ولایت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. باقی آپ کو نظام خمس دیا. اب یہ 2.5 کروڑ شیعہ اگر خمس نکالیں, تقریباً سال کا 1 ارب نکلے, 2 ارب نکلے, فرمائی سارا پیسہ کس کے پاس جانا چاہیے؟ آپ کی لیڈرشپ کے پاس. اب لیڈر کا کام ہے مراجع سے کیا لے لے؟ اجازت لے لے. جیسے آپ آخانیوں کا نظام دیکھیں نا, میں نے کراچی مشورہ پڑھایا آخانیوں پر. سب سے زیادہ نظام ولایت کا اگر کسی نے غلط فائدہ لیا وہ آخانی تھے, چھٹے امام کے بعد. کیونکہ یہ چھٹے امام تک آئے اور چھٹے امام کے بعد ٹوٹے نا, چھٹے امام سے الگ ہو گئے. لیکن وہ ساری ٹیکنیکس انہوں نے معصوم سے سیکھ لی. ٹیکنیک آف خمس, ٹیکنیک آف لیڈرشپ. سب سے بڑی حکومت ان لوگوں نے بنائی. شامات میں ان کی حکومتیں لمبی لمبی حکومتیں, کہ بنو عباس کو سب سے زیادہ جن لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا وہ آپ کے اسماعیلی حضرات تھے. پھر مصر میں ان کی حکومتیں تھیں, نظاری جن کو بولا جاتا ہے. ایران میں ان کی حکومتیں تھیں. اتنی مضبوط حکومتیں انہوں نے بنائی کہ آپ 5% دیتے ہو سال میں. آغا خانی اپنی ہر تنخواہ سے 20% دیتا ہے اپنے امام کو, 20%. میں نے صرف لاہور میں غالباً ان کے ایک اکنامک کے بندے تھے, ملے تھے, تو کہہ رہے تھے صرف گلگت بلتستان کا اس وقت جو ہمارے پاس بجٹ پڑا ہوا ہے 1.5 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. اور یہ پیسہ ہم نے کسی غیر سے نہیں لیا, ہم نے اپنے لوگ ہمارے پیسہ نکالتے ہیں, ہم اپنی قوم پہ لگاتے ہیں. غلط استعمال کر کے وہ یہاں پہنچے, اور ہمیں معصوم نے کیا دیا؟ صحیح نظام ولایت دیا. ہم اس کو کیا نہیں کر رہے ہیں؟ استعمال نہیں کر رہے. وہ کسی فاسق کی لیڈرشپ میں بھی ہیں, اور آپ کے اندر متحد, آپ کے اندر علماء, آپ کے اندر عادل موجود ہیں. ہم ان کی لیڈرشپ میں ابھی تک آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایران تب تک باقی ہے جب تک لیڈرشپ. یاد رکھیے, جس دن ایران میں لیڈرشپ ختم ہو گئی, آپ دیکھو گے ایران کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی. اس قوم کو کس نے جوڑ کے رکھا ہے؟ واحد لیڈرشپ نے جوڑ کے رکھا ہے. تو جب تک ہمارے اندر لیڈرشپ نہیں, اب یہ نظام خمس ہے, 2.5 کروڑ لوگ ہیں, سارے خمس نے لیڈر کے پاس جائے, 70% وہ اپنی قوم پہ لگائے, 30% مراجع کی طرف واپس پلٹ کے جائے. اب یہ 70% کا بجٹ تقسیم ہو, مسجد کے جتنے جتنے امام جمعہ و جماعت ہیں سارے پیسے ان کے پاس جائیں. امام جمعہ و جماعت شہروں کے لوگوں کے مسائل کو دیکھیں, جیسے پڑھائی کی ضرورت ہے, مختلف کی ضرورتیں, وہ بجٹ اس میں کیا ہوتا جائے؟ تقسیم ہوتا جائے. امام نظام ولایت میں مولوی سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے مولانا سب سے زیادہ کمزور ہے, تنخواہ کے لیے پریشان. نظام ولایت میں دیکھو مولانا کب مضبوط ہوگا؟ جب دینے والا ہوگا, لینے والا نہیں ہوگا. ہر مسجد کا مولوی لینے والا ہے, دینے والا ہے ہی نہیں. کیونکہ دینے والا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے نا. آج قوم کے فقیر سیٹھ صاحب کے دروازے پہ جاتے ہیں, آج قوم کے غریب امیروں کے دروازوں پہ جا کے بھٹکتے ہیں اور وہاں سے بھیکے مانگتے ہیں. نظام ولایت میں لوگ علی کے دروازے پہ آیا کرتے تھے, معصوم مسلح کے نیچے سے پیسے نکالتے تھے. سب سے زیادہ پیسہ جس امام کے پاس جمع امام موسیٰ کاظم تھے. کوئی شہر امام نے خالی نہیں رکھا جہاں پہ امام کسی کو لیڈرشپ کے لیے نہ بھیجیں. اہواز میں امام نے بندے بھیجے, کاشان میں امام نے بندے بھیجے, بصرے میں مولا کے نمائندے موجود تھے. یعنی اپنے مولا, کیونکہ مدینے سے باہر نہیں جا رہے, لیکن کسی بھی بستی میں عبدالعزیز حسنی, آپ تہران میں جاتے, یہ کون ہے؟ امام نے ان کو بھیجا تھا. یہ ایران کے ہر شہر میں جاتے امام زادے جو شہید ہوئے, یہ کون ہے؟ امام نے ان کو لیڈرشپ کے لیے بھیجا. اہواز میں جاتے امام کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں. بحرین میں کبھی معصوم گیا نہیں, پورا بحرین کا بحرین شیعہ بن گیا. یہ کیسے شیعہ بنے؟ امام نے اپنے نمائندے بھیجے, ان کو بجٹ دیتے تھے. وہاں کے شیعہ جب پریشان ہوتے تھے اسی بجٹ سے وہ شیعوں کی کیا کرتے تھے؟ مدد کرتے تھے. کیونکہ غربت و فقر کی وجہ سے یہ گناہ میں پڑ جائے گا, غربت و فقر کی وجہ سے بے باہ و روی پہ پڑ جائے گا, غربت و فقر کی وجہ سے یہ جوان چوری بن جائے گا, غلط حرام کاریوں میں پڑ جائے گا. تو نظام ولایت, کیونکہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ کون سی نماز ہے؟ یہ ڈیلی نماز کا نہیں, یہ نظام ولایت ہے. اگر نظام ولایت میں رہو گے تو فحشاء سے بھی بچو گے, گناہ سے بھی بچو گے, لیکن تب ہوگا جب واحد لیڈرشپ ہو اور نظام ولایت ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب امام جمعہ اور جماعت کے پاس 1 کروڑ ہو, 2 کروڑ ہو, پھر وہ سارے لوگوں کا رجوع کس کی طرف ہو جائے گا؟ مولانا کی طرف ہو جائے گا نا.
غریب بھی ان کے پاس آئے گا، سیاسی مسائل بھی ان کے پاس آئیں گے. یہ وہ نظام ولایت تھا جس کا خاکہ آپ نے ایران میں دیکھا، جس کا خاکہ آپ نے لبنان میں دیکھا. شہید حسن نصر اللہ ایک لیڈر بنایا انہوں نے، وہ شہید ہوئے، پھر دوسرا لیڈر، وہ شہید ہوئے، پھر مطلب ایک لمحے کی لیڈرشپ خالی نہیں کی. آج پتا چلا حسن نصر اللہ شہید ہوئے، صبح آپ دیکھیں گے اعلان ہو جاتا ہے فلاں بندہ آ گیا. پتا چلا اس بندے کو بھی شہید کر دیا، ودن 3 days تیسرا بندہ آ گیا. ایران میں بڑی بڑی لیڈرشپیں شہید کر دی گئیں. مطلب ہم نے اعلان سنا 2 بجے سپاہ کا مثلاً ہیڈ شہید کر دیا گیا، 4 بجے آغا رہبر نے دوسرا بندہ رکھ دیا. یہ نظام ولایت ہے. کرسی کبھی خالی نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر مضبوط لیڈرشپ ہوگی تو آپ کے بچے بھی آباد رہیں گے. آج 2.5 کروڑ شیعہ ہیں، کتنے اسکول ہیں آپ کے، کتنے ہاسپٹل ہیں آپ کے، اور اغیار نے ہاسپٹل بھی بنا دیے، اسکول بھی بنا دیے. کیسے میرا بچہ سروائیو کرے گا؟ مجلس میں آئے تو حسین حسین سنیں، اور یہ امپورٹڈ اسکولوں میں جائے تو وہاں ڈانس بھی سکھایا جائے، اس کو میوزک بھی سکھایا جائے. کیسے یہ بچہ ذہنی مریض بنا رہے ہو اپنے بچوں کو. وہاں جاتا ہے تو ایک اور نظام دیکھتا ہے، یہاں آتا ہے تو ایک اور نظام دیکھتا ہے. تو یہ غلطیاں ہماری ہیں، ہمارے مولویوں کی غلطیاں ہیں، جنہوں نے صحیح سے نظام ولایت کو سمجھا نہیں اور معاشرے کو لیڈرشپ سے خالی رکھا. جب آپ کے پاس لیڈرشپ تھی، ضیاء الحق کا زمانہ سخت ترین زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی آپ نے قانون کیا کروایا؟ پاس کروایا. ریفرنڈم ہوا ضیاء الحق کے زمانے میں، MRD اس زمانے میں. کہتے MRD انتظار کرتی تھی کہ شہید حسینی کیا فیصلہ دیتے ہیں، کہ ہم ریفرنڈم میں شامل ہوں یا بائیکاٹ کریں. اتنی اہل سنت کی ساری جماعت MRD میں ساری چپ بیٹھی تھیں کہ بھئی فیصلہ دو، کیا کرنا ہے، ریفرنڈم کرنا ہے، ریفرنڈم میں شامل ہونا ہے، بائیکاٹ کا. سب انتظار میں تھے عارف حسین الحسینی کا اعلان کرتے ہیں. ان کو پتا تھا اتنی مضبوط لیڈرشپ ہے، اس کے پاس عوامی پوٹینشل موجود ہے، یہ ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ جلوسوں میں آنے والے، یہ جلسوں میں آنے والے. تو شہید حسینی نے دیر سے اعلان کیا اور کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. شہید نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، پیچھے MRD نے کیا کیا؟ بائیکاٹ کا اعلان کیا. یہ اثر تھا آپ کا پاکستان میں، کیونکہ آپ کے پاس کیا موجود تھی؟ لیڈرشپ موجود تھی. آج جب آپ واحد لیڈرشپ کے نیچے جمع نہیں ہوں گے، آپ کے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. کربلا اس چیز کا نام ہے، اگر امام معصوم کے نیچے عوام جمع نہ ہو، امام کے سر کو کاٹا جاتا ہے. کربلا میں ظلم کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگ ولایت کے نیچے جمع نہیں ہوئے. 18,000 خط لکھے گئے لیکن امام کی اطاعت کے لیے آگے نہیں بڑھے.